حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اے لوگوں دیکھو، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو رب کا محبوب ہوتا ہے، اللہ رب جلال کی محبت میں جو فنا ہو جاتا ہے، ان کو اپنا بندہ ہونا ہی یاد نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی ان کو بقا کی زندگی عطا فرما دیتا ہے، بقا کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے فاقے ہیں، کئی دن سے فاقے میں ہے، اور میں نے تاریخ میں پڑھا 20 دن سے آپ فاقے میں تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک قاصد کے معرفت کچھ اشرفیہ بھیجائی، اور وہ قاصد شہر بغداد پہنچا، اور پہنچنے کے بعد چپا چپا تلاش کیا، لیکن سرکار غوث اعظم آپ کو نہ ملے۔ سرکار غوث اعظم بار فرماتے ہیں، نقاہت اتنی بڑھ گئی کہ میں ایک ٹیلے کے پاس پہنچا، اور ٹیلے کے پاس پہنچنے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ کھا لوں، تو آپ نے کیا دیکھا کہ 40 اولیاء اکرام پہلے سے وہاں موجود ہے، اور گرے ہوئے پتے کو توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ حضرات، کوئی غوث ایسے نہیں بنتا، ولی ایسے نہیں بنتا۔ حضرات محترم، اللہ رب الجلال کی محبت میں جب بک جاتا ہے تو اللہ اس قدر انعام عطا فرماتا ہے۔ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آئی کہ میں ان اولیاء کے ساتھ یہ کھاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میں قدم کو پیچھے کر لیا، اور اب پھر پہنچ گیا خدا عزوجلال کی بارگاہ میں پہنچ کر نفل نماز پڑھنا شروع کیا۔ ابھی شروع یہی کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں، مسجد کے ایک کونے میں ایک نوجوان خوبرو ہے جو کچھ کھا رہا ہے۔ میں جب ان کو دیکھا اور انہیں مجھے دیکھا، میرے قریب آیا اور قریب آ کر کہا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے۔ تو بیان فرماتے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے کچھ اشرفیہ بھیجائی ہے، لیکن میرے پاس جو زیادہ راہ تھے وہ ختم ہو گئے تھے، آپ کے اشرفیہ میں سے میں نے کچھ استعمال فرما لیا ہے۔ حضرات محترم، آپ بیان فرماتے کوئی بات نہیں، آپ نے ان اشرفیوں کو لیا اور وہی سب اولیاء کی جماعت میں پہنچ گئے، اور اولیاء کو اپنے سونے کی گھڑی ان کے حوالے فرما دیا، کچھ تھوڑا آپ اپنے پاس رکھ لیے۔ حضرات آج دیکھیے، اگر انسان کو صرف اپنی فکر ہو جاتی ہے تو وہ انسان کیسا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جن کو مخلوق خدا کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے وقت کا کیسا تاجور ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ بیان فرماتے ہیں میں پہنچ گیا، تمام کو دے دیا، تمام لوگ کھانا کھانے لگے۔ اس کے بعد میں مسجد میں آ گیا، اور آنے کے بعد اسی خادم کو کہا کہ جاؤ کھانا خرید کر لاؤ، اور کھانا خرید کر لایا، اور 70 اولیاء جو بھوکے پیاسے تھے وہ کھانے ان کے حوالے فرما کر آپ خود عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ ایک ضعیفہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے غوث پاک کے حوالے کی، اور کہی کہ حضور میرے بیٹے کی تربیت کر دیجیے، میرے بیٹے کو نکھار دیجیے۔ وہ ضعیفہ فرماتی ہے ایک مدت مدیدہ کے بعد، عرصہ دراز کے بعد میں پھر جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچی، تو پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا بیٹا جو کی روٹی خشک کھا رہا، اور اتنا نحیف، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہڈیاں دکھ رہی ہے۔ آپ بیان فرماتی ہے کہ پھر میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ سرکار غوث پاک مرغے کھا رہے ہیں۔ ایک ماں کی غیرت تھی، وہ تڑپ پر اٹھی اور کہنے لگی حضور خود تو مرغے کھا رہے ہیں، میرے بیٹے کو جو کیا روٹی کھلا رہے ہیں، خشک روٹی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ماں، وہ ہڈیاں جو جمع تھی آپ نے اپنا ہاتھ پھیر دیا تو مرغا زندہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بڑی بھی، جب تمہارا بیٹا بھی اس مقام پر ہو جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا وہ کھائے گا، وہ جو چاہے گا وہ کھائے گا۔ حضرات محترم، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں مستغرق ہے، عبادت الہی میں محب ہے۔ اور آنے والا چور آیا، اور آنے کے بعد جب وہ آ رہا تھا تو راستے میں ایک صاحب ملے، جو صاحب کہنے لگے حضور مجھے آپ مرید کر لیجیے، حضور آپ مجھے مرید کر لیجیے، پکڑ کر زبردستی کہنے لگے۔ وہ کہا کہ حضور، اب دل دل میں کہا کہ اگر میں انہیں کہہ دوں کہ میں چور ہوں تو میں تو پکڑا جاؤں گا، میری تو بے عزتی ہو جائے گی، مجھے تو لوگ مار گرائیں گے۔ بہرکیف انہوں نے کہا بھائی میں کوئی پیر اور نہیں ہوں، کوئی اچھے پیر کو تلاش کر لینا، اسے مرید ہو جانا، اب میں پیر اور کچھ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پیر آپ ہیں، آپ سے بھی مجھ کو مرید ہونا۔ آپ دیکھا کہ بھائی یہ کوئی کسی طرح سے چھوڑنے والے نہیں ہے، زبردستی کر رہے، لو اس کو مرید کر دیا۔
مرید بنانے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھ گیا، اور جب آگے بڑھا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دیا حضور کب آئیں گے؟ بولے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات، میں آپ کے انتظار میں یہی رہوں گا۔ چلے گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب جلال کی عبادت میں مستغرق ہے۔ ہماری راتیں خواب غفلت میں گزر جاتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی راتیں خدا کی عبادت میں گزر جاتی ہے۔ اے پیارے، وہ غوث ہیں جنہوں نے اپنے قادشاہ کی وجہ سے 40 سال فجر کی نماز ادا فرمایا، لیکن آج ہم غوث پاک کے دعوے دار ہیں، لیکن فجر کی نماز کیا، 5 وقت کی نماز ہم سے پوری نہیں ہوتی ہے۔ پیارے یاد رکھو، نماز کے بغیر کسی چیز میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نماز کے بغیر آپ خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نماز کے بغیر دنیا میں کسی بھی شعبے میں آپ کامیابی حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کامیابیاں خود میرے پاس چل کر آئے، آپ یہ چاہتے ہیں دنیا کی ساری طاقتیں میرے قدموں میں خود آ جائے، تو آپ خدا کی طرف لگا لو، خدا کی طرف اپنی توجہات کو موڑ دو، خدا عزوجلال کی ساری کامیابیاں تمہارے طرف آ جائیں۔ تمہیں تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، تم تو حاکم بن کر آئے ہو، محکوم بن کر نہیں۔ آج پھر کیا ہو گیا ہے کہ ہم محکوم بن گئے ہیں؟ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کے دستے نگر پر جینے پر مجبور ہوئے ہیں؟ آج کیا ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں؟ آج کیا ہو گیا ہے کہ آج ہمارے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے؟ آج کیا ہو گیا ہے جو ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے؟ آج کیا ہو گیا ہے جو آج ہمیں نوکریاں نہیں ملتی؟ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ طرح طرح کی ذلتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تو آپ کی ضمیر سے جب آپ یہ پوچھیں گے تو آپ کی ضمیر یہی کہے گی قرآن سے آپ نے اپنا تعلق توڑ دیا، اللہ والوں سے اپنا تعلق توڑ دیا، خدا عزوجلال کے احکامات کو پردے پوش ڈال دیا، خدا عزوجلال کے فرامین کو آپ نے بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے مغربی تہذیب کے دلدادہ بن گئے، دلدادہ بن گئے، اسی کا اسیر بن کر رہ گئے۔ اسی وجہ سے یہ ذلت ہے، یہ خاری ہم پر مسلط۔ جب تک آپ اپنے کو نہیں بدلیں گے خدا عزوجلال آپ کو نہیں بدلے گا۔ جب تک کہ کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی خدا اس کو نہیں بدلتا۔ حضرات محترم، وہ چور اندر داخل ہو گیا، حضرت کا قیمتی قبا بغل میں دبایا اور نکلنا چاہا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ راستہ ہی نہیں مل رہا، دروازہ ہی نہیں مل رہا ہے، دروازے پر دیواروں پر ہاتھ مار مار کر دیکھ رہا لیکن دروازہ نہیں مل رہا، پریشان ہو گیا، آخرکار جبہ رکھ دیا، پھر اس کے بعد نکلنا چاہا تو پھر اس کے بعد دروازہ نظر آیا، پھر قبا شریف کو لے لیا، پھر وہی کنڈیشن الغرض۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، صبح ہونے کے قریب تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آئے، سرکار کے غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیے، اے غوث پاک، فلاں ملک کے کابدار وصال ہو گیا ہے، فلاں ملک کے کابدار میں انتقال فرما گیا ہے، اس ملک کا ابدال چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، صبح کسی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور اگر اس کے درمیان میں وہ ملک درہم برہم ہو گیا، ادھر ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ بیان فرماتے ہیں اے خضر اندر تشریف لاؤ، اندر تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا، اور چور کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ اب تو میں پکڑا گیا، میرا جو راز سے غیر راز میں سربستہ تھا اب وہ سر عام کھل جائے گا، لوگ مجھ کو پہچان لیں گے۔ حضرات محترم آپ اندر تشریف لے کر آئے اور حضرت خضر نے جب ان کو پکڑا تو چور بلبلا کر طرف اٹھ کر کہنے لگا حضور میں کوئی ولی ابدال نہیں ہوں، کوئی ابدال ہوگا میں تو چور ہوں، غوث پاک کا میں جبہ چرا نہیں کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا پیارے اب تک تم چور ہو سکتے ہو، اب تک تم ڈاکو ہو سکتے ہو، لیکن غوث پاک کی نگاہ برکت سے، غوث اعظم کی نگاہ ناظم کے تصدق سے اب تم اپنے وقت کا ابدال ہو گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ حضرات محترم تو یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے، یہ اللہ والوں کا فیضان ہے، ان کی برکتیں ہیں کہ اگر چور پر نگاہ پڑ جائے تو اپنے وقت کا ابدال بن جاتا ہے۔ تو ہم ان کے غلاموں میں سے ہیں، ہم ان کے متوالوں میں سے ہیں، ہم ان کے شہدائیوں میں سے ہیں، ہم ان کے وفاداروں میں سے ہیں، تبھی تو وفاداری کے ثبوت آج یہاں ہم پیش کر رہے ہیں۔ حضرات محترم انشاءاللہ العزیز جب غوث پاک کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، وقت
پہ نماز پڑھیں گے, خدا ذوالجلال کے احکامات کی, تعلیمات کی پابندی کریں گے, اس کو اپنے سینے میں بٹھانے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ العزیز غوث کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اتنی زندگی رکھا ہے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. جب اس دنیا سے چل بسیں گے تو اللہ آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ باغ جاتا ہوں, گلشن تیرا آباد رہے. دعا دے کے چلا بندہ سفر کو, خدا آباد رکھے اس چمن کو. اور میں تمام فیضان غوث اعظم کے کمیٹی ممبران کو اور سبھی حضرات کو ایک مبارکبادی پیش کرنا چاہوں گا کہ پیارے اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں ایسے اجتماع, ایسے جلسے, ایسے انجمن کرنا سب کے بس کی بات نہیں. وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول سے سچی محبت, وہ لگاؤ رکھتا ہے کہ ہر آن سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتا ہے. اور ایمان والا تو جھکتا ہی نہیں. مرد باطل کے آگے مرد حق کبھی اپنے سر کو خم نہیں کرتا, چاہے ان کی گردن کٹ جائے, ان کی گردن ختم ہو جائے, ان کے بوٹی بوٹی ہو جائے. عالم دنیا کو یہی پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ پیارے ہم جیتے خدا کے لیے ہیں, مرتے خدا کے لیے. سارے احکام اور سارے تعلیمات خدا ذوالجلال کی تعلیمات پر ہی عمل کرتے ہیں. میں تمام ممبران کو مبارکبادی دوں گا اور یہی کہوں گا کہ پیارے اس سلسلے کو جاری رکھو اور ساتھ ساتھ تعلیمات غوث پاک پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو. چہروں کو سنت رسول سے سجا دو, اپنے ہاتھوں پر تسبیح کے دانے کو سجا دو, اپنی زبان پر خدا ذوالجلال کے تسبیحات کو سجا دو. محبت خدا کے سمندر میں غرق ہو جاؤ. جب تم فنا ہو جاؤ گے تمہیں اپنا ہونا ہی یاد نہیں رہے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا. ایسی زندگی جس زندگی کو دیکھ کر لوح و قلم, عرش و کرسی اور تمام حوران آپ پر رشک کریں گے اور خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں فریاد کریں گے, کہیں گے مولا بندہ ہو تو ایسا بن مولا. کیونکہ دیکھیے پیارے آپ کا عمل آپ کو بتائے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کرنا چاہا تو رب نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب, اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا, اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. مولا تو زمین پر ایسو کو خلیفہ بنائے گا, ایسی کو جانشین بنائے گا, ایسی